هم مغرقون۔ خلاق کائنات نے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا قوم کے غرق ہونے کا اور ان کے ڈوبنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی کشتی بنانے کا حکم دیا، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے غرق کیے جانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ ذہن میں رہے، یہ کشتی جو تھی حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلی بار کشتی حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں، اور وہ کشتی جو تھی وہ 2-3 منزلی تھی۔ ایک منزل پر جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں، پھر آپ کے جو ماننے والے تھے وہ بھی اسی میں تھے۔ اس طرح کر کے ان میں منزلیں تقسیم فرما دی تھیں حضرت نوح علیہ السلام نے۔ ایسا نہیں تھا کہ مومنین بھی اسی میں کھڑے ہوئے ہیں، جانور بھی اسی میں کھڑے ہوئے ہیں، پرندے بھی اسی میں کھڑے ہوئے ہیں، درندے بھی اسی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سب کے الگ الگ جو ہیں وہ خانے آپ نے مقرر فرما دیے، تو وہیں پر ان کو رکھا گیا۔ یہ آیا مبارکہ پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، میں کہ نوح آپ کشتی بنائیے، بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے، وَوَحْیِنَا، اور ہماری وحی کے ساتھ بنائیے۔ کشتی آپ بنائیں گے، تعلیم ہم فرمائیں گے، بس یہ جو بات ہے کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں، اور کشتی بنائیں آپ ہماری وحی کے ساتھ۔ جی، تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابتدائی طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں انسانی ضروریات کی، ان سب کے لیے ہدایات بذریعہ وحی دی گئی ہیں۔ ان سب کے لیے ہدایت کیسے دی گئی ہے؟ بذریعہ وحی دی گئی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا نوح علیہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں، آپ زمین پر تشریف لے آئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جنت سے بیج لا کر کے دیا، جنت سے بیل لا کر کے دیا، اور حل وغیرہ سارا کچھ جو ہے اس کا طریقہ جبریل امین علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھاتے رہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یعنی جتنا بھی زرعی نظام ہے، انسانی ضروریات کو اگانا، ان کو کاشت کرنا، زمین کو گہنا، یہ سارے کا سارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمایا تھا۔ ایک ایک چیز جو ہے، یعنی کہ ابتدائی طور پر جتنی بھی ضروریات ہیں انسان کی اور ان کے ساتھ یعنی جانوروں کی جو ضروریات ہیں، ان سب کے لیے تعلیم بذریعہ وحی ہوئی ہے۔ جیسے بیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے عطا فرمایا، اور باقی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وحی کو چھوڑ کر کے آپ کچھ کریں گے تو پھر تباہی تباہی ہے۔ تباہی قریب ہو، وحی کی پیروی کی جائے تو خوشحالی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے دور میں بادشاہ خواب دیکھتے ہیں، آپ جیل میں 7 موٹی گئے اور 7 پتلی گئے، آپ نے فرمایا کہ تعبیر اس کی یہ فرمائی 7 سال آپ کے خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال خشک سالی کے ہوں گے۔ 7 سال اتنا اگے گا، پہلے اگا نہیں ہوگا، اگلے 7 سال ہوں گے کچھ بھی نہیں اگے گا۔ تو پھر جب یہ تعبیر بیان فرمائی تو بادشاہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت اتنی اچھی تعبیر فرمائی ہے، پھر سنبھالیں بھی آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے میں ٹھیک ہے میرے حوالے کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بھی میں تو بھائی نبی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میرا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا امور عامت الناس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نا، بالکل نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے دے دو، پھر میں چلا لیتا ہوں۔
اللہ اکبر، آپ نے پھر کیا نظام رکھا تھا؟ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 سال کی جو پیداوار ہوگی اس کو بالیوں کے اندر، گندم کو بالیوں کے اندر رکھا جائے، باہر نہ نکالا جائے، بالیاں جمع کی جائیں، باقی سارا کچھ پھینک دیا جائے، بالیاں جمع کی جائیں اور بالیوں کے اندر گندم وہی رہنے دیا جائے 7 سال، جتنی ضرورت ہو وہ نکال لیا جائے، باقی وہیں رہنے دیا جائے۔ اور قحط بھی ایسا پڑا، وہ قحط جو ہے وہ صرف مصر کی حد تک نہیں تھا، پوری زمین پر پھیلا ہوا تھا، پوری زمین پر پھیلا ہوا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ملک شام سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ گندم لینے کے لیے مصر جاتے ہیں، شام سے گئے تھے نا، شام، فلسطین سے شام سے گئے تھے وہاں گندم لینے کے لیے، کہاں پہ؟ مصر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو قحط آیا ہوا تھا وہ پوری دنیا میں قحط پھیلا ہوا تھا، اور ایسے اتنے بڑے اونچے درجے کا قحط کہ 7 سال تک پورے کچھ بھی نہ اگے ہیں جی۔ اس قحط سے بچانے والی کوئی شے تھی تو وہ رب کی وحی تھی، یعنی قحط بھی اللہ نے بھیجا، اور اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعلیم فرمایا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا کہ اگر یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں تورات کو اور انجیل کو نافذ کر دیتے جو ہم نے ان کو احکامات دیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ ہم انہیں اتنا رزق دیتے، زمین سے بھی رزق اگتا وافر مقدار میں، اور آسمان بھی اپنا رزق کے دروازے کھول دیتا۔ یہ تورات اور انجیل کی برکت ہے۔ جب قرآن ہی نافذ ہو جائے، جب قرآن نافذ ہو جائے تو پھر 8 صبح سے زکوٰۃ واپس آتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں صبح سے لے کر شام تک عمال اور ان کے خدام جو ہیں وہ سارا دن گھومتے رہتے تھے، کوئی بندہ مل جائے زکوٰۃ لینے والا، وہ کہتے تھے شام تک جو ہے نا جس کے پاس بھی جاتے، یار پچھلے سال آپ نے زکوٰۃ لی تھی اس بار بھی لے لیں۔ انہوں نے کہا جی پچھلے سال میں زکوٰۃ لینے کا مستحق تھا، اس بار دینا مجھ پہ واجب ہو گیا، رب نے دیا ہی اتنا، بتائیں۔ تو یہ وحی کی برکت ہے ساری، کیونکہ زمین اللہ تبارک کو، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کپڑے دھونے والی مشین لے آئے، کپڑے دھونے والی مشین جب آپ لائیں گے تو اس کے ساتھ کاپی ملے گی، آپ کو ایک بک ملے گی، اس کے اوپر لکھا ہوگا اس کی یہ احتیاطیں ہیں، اس کے مطابق جو بھی چلائے گا سال ہر سال تک مشین چلتی رہے گی اور بغیر کسی دقت کے چلتی رہے گی، اس کو مستری کے پاس بھی نہیں لے جانا پڑے گا۔ ایک دم کسی نے مخالفت کی اس بک کی تو ظاہری بات ہے پھر مشین بھی خراب، کام دینا بھی بند، سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ زمین پیدا کی ہے میرے رب نے، اور اس زمین کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب قرآن کریم بھیجا ہے۔ جب قرآن کریم کی مخالفت ہوگی تو بتائیں پھر زمین نے کیا دینا اور آسمان سے کیا برسنا ہے؟ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ 14 سال کا نظام پورے کا پورا حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے ایک چٹکی میں عطا فرما دیا، میں کہ ایسے حل ہوگا اس کا، اور پھر کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دیکھیں رب کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنبھالا کیسے ہے۔ جب وہ قحط کے ایام آئے نا، آپ گندم جو ہے خود تقسیم فرماتے تھے، لوگوں کو گندم دیتے تھے، ایک کوٹا رکھا ہوا تھا، شام تک ہم نے اتنا تقسیم کرنا ہے۔ وہ جب تقسیم ہو جاتا، لوگ جو رہ جاتے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ایک بندہ منادی کرتا، جن جن کو گندم نہیں نہ ملا وہ فلاں میدان میں آ جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں آئیں گے، آپ ان کا دیدار کر لیں، رب آپ کی بھوک دور کر دے گا۔ بتائیں، یہ تجویز بھائی جی وحی سے آئے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب قحط ایسا آ جائے گا کہ زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ کچھ سال حضور نے بیان فرمائے ہیں، میں کہ اتنا دورانیہ ہوگا زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں اگائے گی، آسمان برسنا بند ہو جائے گا، بادلوں سے پانی نہیں آئے گا، زمین سے کچھ بھی نہیں اگے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت امت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ کچھ جب اگے گا نہیں تو بھوک سے کیسے گزارا کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرے رب کا یہ ذکر کرتے رہیں گے، میرے رب بھوک کو ان کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ بھائی ہے بھائی، آج لوگ کہتے ہیں جی ایسے، ایک بندہ ایسا پاگل کہنے لگا جی وہ ایک بزرگ کے پاس میں گیا دم کروانے کے لیے، تو بزرگ جو ہے نا خود بیمار پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اس سے دوا کہ اس سے کیا دم کروانا ہے جو بزرگ خود بیمار پڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا پاگل کبھی جا کے ڈاکٹر کو بھی بولا ہے یہ کیلشیم کی گولی تو انگلی اس طرح کرنے سے ٹوٹ گئی ہے، جو گولی خود اس طرح ٹوٹ جائے اس نے میری ہڈی کہاں مضبوط کرنی ہے؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟
طاقت کے کیپسول لیتے ہیں نا، طاقت کی گولیاں لیتے ہیں، طاقت کے جناب یہ ٹیکے لگواتے ہیں. اب ظاہری بات ہے ٹیکے جو ہے نا وہ انگلی مارنے سے وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا سا بہے تو نیچے سارے کا سارا غائب ہو جاتا ہے. تو کوئی بندہ پاگل ہی کہے گا یہ ابھی اس سے کیا فائدہ ہوا یار. اور بھائی روحانیت کا انکار ہم نے اس لیے کیا کہ مادیت کا غلبہ آ گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام میں اس وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے میرے غلام، اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک سے ان کو بچائے رکھا کہ سالہ سال تک. بتائیں اتنا عرصہ کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف ذکر ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کا. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے میں تم گھر نہیں جاتے ہو، گھر جایا کرو، کھانا وانا نہیں کھاتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے آپ کا دیدار کرتا ہوں کوئی شے یاد نہیں رہتی، مجھے تو کچھ بھی خیال نہیں رہتا. تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ زمین رب کی ہے، آسمان رب کا ہے، مخلوقات رب کی ہیں، اس کو رب کے قانون کے مطابق چلائیں گے تو چلے گا، وگرنہ ظلم بھی ہوگا، ستم بھی ہوگا، بدماشیاں بھی ہوں گی، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں کہ کشتی آپ نے بنانی ہے ہماری نگرانی میں اور ہماری واہی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ واہی کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی واہی کے ساتھ آپ نے بنایا، کھولتا ہوں کیا بنایا، پہیے اور دوہرا جانتے ہیں؟ ہاں وہ جس کے ساتھ پہیے فٹ ہوتے ہیں اس طرح کر کے چلتا ہے. ہاں وہ اب ایکسل کہتے ہیں اس کو، ہیں جی وہ ایکسل جی. تو وہ یعنی کہ آپ نے پہیا بنایا اور ساتھ وہ دوہرا لگا دیا، اس کے اوپر چیزیں سامان رکھ کے ادھر سے ادھر لے جاتے تھے. اب بتائیں جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، جتنا مرضی انسان ترقی کر لے، بتائیں پہیے سے اور دوہرے سے مستغنی ہوا ہے؟ بتائیں. ریڑھا چلتا تھا، گدھا ریڑھی آئی، بیل گاڑی آئی، تانگا آیا، دوہرا بھی وہیں پہ کھڑا ہے اور جناب ٹائر بھی پہیا بھی وہیں پہ کھڑا ہے. اچھا مزید ترقی کی، سائیکل آ گیا، ٹائر بھی وہیں پہ کھڑا ہے اور دوہرا بھی وہیں پہ کھڑا ہے. مزید ترقی ہوئی، موٹر سائیکل آ گیا، دوہرا بھی وہیں اور ٹائر بھی وہیں. اچھا مزید ترقی کی، کار آ گئی، دونوں چیزیں وہیں، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں. مزید ترقی کی ہو جناب، کار کیا ہے، بس کیا ہے، ٹرک کیا ہے، نشان ٹرالے کیا ہیں، کیا کیا بنا دیا. آگے انہوں نے کہا اب تم جہاز بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، اور ٹائر اور دوہرے سے تو جان نہیں چھوٹی ان کی، یہ رب کی واہی کے ساتھ ہی آ رہا ہے. یہ میرے رب نے تعلیم فرمایا. جہاز بن گیا ہوائی، بغیر ٹائر کے گزارے کو نہیں، اڑتا ہوا میں ہے لیکن ٹائر ضرور ہوگا. تو دیکھا آپ نے جہاز بغیر ٹائر کے ہو؟ بولے نا بھائی، بغیر ٹائر اور دوہرے کے جہاز بھی نہیں اڑتا آپ کا. اچھا پھر آگے چلیں ذرا، بحری جہاز کو دیکھ لیں، وہ تو پانی میں چلتا ہے لیکن ضرورت اس کو بھی ہے یا نہیں؟ وہ گو کہ اس کے ساتھ بندھے ہوئے نہ ہوں، لیکن جب لے کے آتے ہیں تو کیا رکھتے ہیں نیچے؟ بڑے بڑے وہ جس طرح سلنڈر نہیں ہوتے بڑے والے گیس والے، اس طرح کے ہوا کے بھرے ہوئے ٹائر پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کے اوپر چڑھ کے اس طرح کر کے آتا ہے. وہ شکل اس کی ٹائر والی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام تو وہی ٹائر کا ہی دے رہا ہے، پہیے کا کام دے رہا ہے وہ. تو رب تبارک و تعالیٰ کی واہی جو ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، یار کتنی ترقی کر لی انہوں نے، لیکن ان دو چیزوں سے جان چھوٹی ان کی. وہ دو چیزیں ساتھ کھڑی ہوئی، چاہے ان کا ڈرون ہو چاہے کچھ بھی ہو. ڈرون جو چلاتے ہیں آج کل ٹائر ہوتے ہیں اس کے بھی نیچے ٹائر لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے بغیر تو کوئی گزارا کو نہیں بھائی. تو پھر ان کی ترقی کو کیا کہیں ہم، جس ترقی کو دیکھ کے یہ پھولے نہیں سماتے. رب تبارک و تعالیٰ کی واہی کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، اور مزے کی بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، میں ہم نے گدھے بنائے، خچر بنائے، گھوڑے بنائے تمہارے لیے، لترکبوها وزینا، تاکہ تم سوار ہو جاؤ ان پر اور ان کو بطور زینت کے رکھو اپنے پاس تم. یہ ہم نے اس لیے بنایا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جو تم جانتے نہیں ہو. اللہ وہ بنائے گا جو تم جانتے. بتائیں یہ سواری والے جو جانور ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، یہی گدھا، یہی گھوڑا، یہی اونٹ، یہ جناب جانور سارے، بیل وغیرہ، خچر ہو گیا، ساری چیزیں ہیں.
ان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا. کوئی بتا سکتا کہ جناب فلان نبی کے دور میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑا پیدا فرمایا، فلان دور میں گدھا پیدا فرمایا؟ یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں. واللہ خلقکم ما تعملون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ سواریاں ہیں، اللہ مزید سواریاں پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو. اللہ فرما رہا ہے میں پیدا کروں گا، تو کہہ رہا انگریز کی ترقی ہے. اللہ فرماتا ہے میں پیدا کروں گا، تو کہتا ہے سائنس کی ترقی ہے. واللہ خالقکم، واللہ خالق آئے مبارکہ کیسے یار؟ نہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو. بتائیں آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ اللہ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو، لہذا ہم جان گئے ان میں جناب جہاز آ گیا، ان میں جناب کار آ گئی ہے، ان میں موٹر سائیکل آ گئی، جناب بڑی بڑی لگژری گاڑیاں آ گئی ہیں، یہ آ گیا وہ گیا، اب بس ختم ہو گئی یہاں پر. نا 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 وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا فرمان آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے. اللہ فرماتا ہے میں آگے بھی وہ چیزیں پیدا کروں گا جن کو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں لائے گا جن کو تم سائنس کی ترقی فرما رہے ہو، سائنس کی ترقی کہہ رہے ہو. اللہ فرماتا ہے میں پیدا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ پہلی جو چیز پیدا ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صنعت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرفہ اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس سے بھائی جی آج تک استغنا نہیں ہوا اور ہمیشہ یہی چلتا رہے گا، اس سے استغنا نہیں ہوگا. سمجھایا نہیں ہے مسئلہ؟ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کے ایسے ہمارے لوگ بابلے ہوئے پڑے ہیں. او جی دیکھو انگریز کہاں پہنچ گیا، آپ یہیں پہ پڑے ہوئے ہیں ابھی تک ہیں، آپ نے تو کوئی ترقی نہیں کی. میں نے کہا تجھے پھر ترقی پڑھی کوئی نہیں، تو نے پھر دیکھا ہی کوئی نہیں کامیابی ہوتی کیا چیز ہے. اللہ اکبر. ایک مولوی عنایت اللہ، مولوی نہیں تھا، وہ مولویوں سے پھٹا ہوا کہتا نا، پھٹا ہوا وہ تھا، وہ عنایت اللہ مشرقی. یہ بہت بڑا اس طرح کا طبیعت کا بندہ تھا. رات دن اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اس نے نعوذ باللہ من ذالک بڑی خطرناک تفسیر لکھی ہے قرآن کی. میں نے اس کے کچھ حوالے نقل کیے ہیں اپنی تفسیر ناموس رسالت میں. اس نے کہا کہ حقیقی عبادت رب کی کو کر رہا ہے اس پوری دنیا کے اندر تو انگریز کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ گاڑیاں بنانا، جہاز بنانا، یہ حقیقی عبادت ہے اور یہی رب کو راضی کرنے والی بات ہے. لہذا یہ انگریزوں نے کی ہے تو حقیقی عبادت بھی انگریز ہی کر رہے ہیں. مسلمانوں نے آج تک رب کی عبادت کو نہیں کی. بتائیں، کہتے رب کی زمین کو آباد کرنا جہازوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، یہی عبادت ہے. اب بتائیں جو بندہ جو ہے نا اس حد تک نیچے گر چکا ہو تو وہ دین کو کیا وقت دے گا اور اہل دین کو کیا وقت دے گا؟ وہ آئے دن جلسوں میں تقریر کرتا تھا اور کہتا تھا عنایت اللہ خان مشرقی مولویوں کو کیا پتہ طول بلد کیا ہوتا ہے اور عرض بلد کیا ہوتا ہے، مولویوں کو کیا پتہ طول بلد کیا ہوتا ہے، عرض بلد کیا ہوتا ہے. سب مارتے ہیں، سارے نکمے لوگ ہیں سارے مولوی. اس طرح کی باتیں کرتا تھا وہ. ایک دن جو ہے وہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. آپ نے ایک دن اس کو پکڑ لیا. اس وقت چونکہ اشتہارات اخبارات پہ اشتہار بازی ہوتی تھی ایک دوسرے کے خلاف. انہوں نے پوچھ لیا اس سے، ہاں بھی بتا تو جو طول بلد اور عرض بلد کا بڑا رولا ڈالتا ہے، بڑا مسئلہ کرتا ہے کہ اتنے طول بلد مولویوں کو کیا پتہ تو عرض بلد مولویوں کو کیا پتہ، تو بتا کہ یہ کتنے علاقے کا جو ہے نا اس کا قطر وطر اور سارا طول بلد اور عرض بلد کتنی دیر میں نکال کے دکھا دے گا. اس نے جناب ایک شہر کا کہا، اس نے کہا اس پورے شہر کا میں اتنے دنوں کے اندر نکال کے دکھا دوں گا. انہوں نے میں امام احمد رضا کا شاگرد ہوں اور ان کی خدمت میں نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ فقیر کو دیا ہے، آپ نے میں پورا پنجاب، پورا یہ پنجاب پورا اور پورا بنگلہ دیش اور ہندوستان کے بہت سارے صوبوں کا نام لیا. اور میں تو میرے پاس آ جائے اتنے گھنٹوں کے اندر ان سارے شہروں کا طول بلد بھی اور عرض بلد نکال کے بھی دکھاتا ہوں تجھے، سارا نکال کے دکھاتا ہوں. ہکا بکا نہیں رہ گیا. پھر انہوں نے کہا تجھے کیا پتا ہو جناب، تو کہتا ہے جناب مولویوں کو کیا پتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا. اور یہی آپ نے حضرت نے پھر نکالا. میرے پاس کتاب موجود ہے، دیوبندی عالم ہیں بہت بڑے، مفتی محمد شفیع کراچی کے تھے، ہندوستان کے تھے، دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہے، پھر کراچی آ گئے. یہاں پہ ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی کے والد ہیں. ان کی کتاب ہے جواہر الفقہ کے نام سے. ہیں جی اس کتاب کے اندر انہوں نے پھر نکالا، ہیں جی پورے آگے ملتان کا نکلا ہوا، لاہور کا نکلا ہوا، ایک ایک علاقے کا نکلا ہوا ہے.
انہوں نے کہا یہ طول بالد ہے اور یہ عرض بالد ہے، ایسے ہی نام نکال کے اس جوان کے بچے نے دکھایا، میں کہتا ہوں کمال کر دیا اس نے، پورے بنگلہ دیش کا نکلا ہوا ہے، ان کے شہروں کا۔ یار بتائیں نا، یہ آج جناب یہ ایک سڑک سیدھی کرنی ہے، وہ کیمرے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں فٹ کر کے، ہے یا نہیں؟ سڑک ان سے پھر بھی سیدھی نہیں ہوتی، ٹوئے ٹبے وہیں رہ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، 1400 سال پہلے مصطفیٰ، 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، 1300 سال، 1200 سال، 1100 سال ہو گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت جہاں کہیں بھی گئی ہے، وہ بغیر جناب تمہارے کمپاس کے، بغیر کسی اور شے کے، بغیر پیمانوں کے، انہوں نے جو مسجدیں بنائی ہیں ساری کعبے کی طرف ہی بنائی ہیں۔ بتائیں، جہاں ہم جاتے ہوئے گھوم جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں قبلہ اس طرف ہے، وہ کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے، حالانکہ ہوتا اس طرف ہے۔ ابھی شارجہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ مسجد شریف جو ہے نا، انہوں نے قرآن پاک کی جو ہے نا الماریاں بنی ہوتی ہیں لکڑی کی، وہ اس طرف کھڑی ہوئی تھی، مثال کو تو قبلہ اس طرف ہے نا، انہوں نے اس طرف کھڑی کی ہوئی تھی۔ ادھر بھی ایک الماری کھڑی ہوئی تھی، وہ چھوٹی تھی، وہ کوئی دیکھتا نہیں تھا، جیسے باہر سے آئے سامنے دیکھا الماری پڑی ہوئی قرآن پاک کی، منہ ادھری کر کے نماز پڑھ دی۔ 2-3 بندے نماز پڑھنے لگے، میں نے کہا بھائی صاحب قبلہ تو اس طرف ہے، کہنے لگا ہم نے سمجھا اس طرف ہے۔ یعنی کہ ہمیں اتنا چکر آیا ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے وہ جناب نابغہ روزگار لوگ جو ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمت عطا فرمائی تھی، جناب آج تک 1 انچ کا فرق نہیں آنے دیا انہوں نے، سمجھ نہیں آیا؟ اور جتنے لوگ آج کل آ رہے ہیں کمپاس کے ذریعے جناب قبلے ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر بار بار بناتے بھی ہیں، بار بار توڑتے بھی ہیں، پھر ٹھیک بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا قبلہ، اس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے، اس کو بھی 2-3 بار انہوں نے صحیح کیا ہے، کبھی ادھر کرتے تھے کبھی ادھر کرتے تھے۔ شروع میں جب آیا تھا یہی کرتے، مصلی جی ادھر رکھا کریں، قبلہ اس طرف پڑتا ہے یا نہیں؟ تو بھئی جب سے یہ آئی ہے نا ساری، یہی ہوا ہے۔ کہتے نہیں جی اب تو خیر میٹر آ گئے ہیں، پٹرول تولنے والے، ناپنے والے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ میری گاڑی میں 30 لیٹر پٹرول ڈلتا ہے، 40 لیٹر انہوں نے ڈال دیا ہے۔ کتنا ڈال دیا ہے؟ 40 لیٹر کے پیسے بنا دیے انہوں نے، کہ ڈلتا کل 30 لیٹر ہے، اس سے زیادہ کی اس میں وہ قبول ہی نہیں کرتی۔ بتائیں، تو بھائی جب وہ خود بے ایمانی کریں گے تو پیمانے ان کے بھی، وہ بھی تو انہی کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کیسے صحیح ہوں گے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ نے پھر نکالا، طول بل نکالا، عرض بل نکالا، پورا حساب کر کے آپ نے وہ ایک رسالہ شائع کر دیا۔ اس کے جواب میں مولوی عنایت اللہ کو دوبارہ پھر ہمت نہیں ہوئی کہ گروڑ کرتا، عنایت اللہ خان مشرقی مولوی نہیں تھا وہ، عنایت اللہ خان مشرقی کو پھر ہمت نہیں ہوئی کہ بات کرتا۔ اچھا وہ رسالہ جو ہے وہ آج بھی مفتی محمد شفیع دیوبندی عالم ہیں، ان کی کتاب جواہر الفقہ میں وہ رسالہ موجود ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اوپر لکھا پتہ کیا ہے؟ استاذ مولانا ظفر الدین قادری رضوی صاحب، ان کا رسالہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیں نا یار۔ پروفیسر ضیاء الدین، یہ سر سید کی جو یونیورسٹی تھی اس کا بڑا تھا یہ، اس کو کوئی مسئلہ آ گیا میتھ کا، ریاضی کا، حساب کا، تو یہ سمجھنے کے لیے انگلستان جانے لگا، انگریزوں کے پاس۔ اس کو وہاں ایک عالم نے مشورہ دیا کہ یار آپ وہاں جا رہے ہیں، یہاں بریلی چلے جائیں، مولانا احمد رضا بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا مولویوں کا کیا کام یار، میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، میرے کو حل نہیں ہو رہا، تو ان سے کیسے حل ہوگا؟ انہوں نے کہا چلو یار جانے میں کیا حرج ہے، راستے میں پڑے گا بریلی، آپ وہاں سے ہو کے پرے نکل جائے گا ممبئی کی طرف، تو جانے میں حرج تو نہیں ہے نا، مسئلہ حل ہوا تو کون سی باہر والی بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ یہ گئے، جب آیا آپ کے پاس تو مسئلہ، انہوں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے۔ میں کیا ہے؟ وہ دیکھا آپ نے، میں یار میرے پاس یہ 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کو آج ہی میں نے یہ حل کروایا ہے۔ وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے، وہ سید صاحب تھے دونوں، ایوب علی صاحب اور دوسرے ان کے بھائی تھے۔ اندازہ لگائیں، وہ حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا یہ تو وہ چیزیں جو میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، مجھ سے حل نہیں ہو رہی، آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پورا پڑھ لیا درس نظامی، تو مجھے صرف 4 جو ہے نا وہ کلیے سمجھائے گئے تھے، جمع کا، تفریق کا، تقسیم کا اور ضرب کا۔ یہ 4 چیزیں سکھائی گئی تھیں۔ دادا ابو نے کہا، ابا جی نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں آپ سیکھ لو بیٹا، باقی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو عطا فرما دے گا۔ ماتا پھر وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے علم کی خدمت کی برکت سے مجھے وہ چیزیں عطا فرما دی جو میں نہیں جانتا تھا۔ بتائیں، پوری دنیا مان گئی پھر امام کے علم کو یار، سچی بات ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ساری اسی کتابیں، یہ ہم جب پڑھتے تھے نا
انگریزی حساب پڑھتے تھے. کئی ماسٹروں سے میں نے پوچھا جزر کا خود معنی کیا ہوتا ہے میں نے تو کوئی نہیں پتہ جی. تو میں کہا پھر وہ ایک ماسٹر آتا تھا حساب پڑھانے کے لیے مجھے، وہ ایسے ہی کر کے ہو گیا جی یہ جواب ہے یہ سوال ہے. میں نے کہا یہ آیا کیسے نیچے والا؟ کہتا یہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے، میں نے بھی ایسے ہی یاد کیا ہوا ہے بس. میں نے کہا صدقے جاواں تیرے تو بھی تیری تعلیم پتہ نہیں کتنے رہ گئی ہے. یہ حساب ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا ان بیچاروں کو سرے سے ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ساری چیزیں تعلیم فرمائیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ چیزیں پیدا فرماؤں گا جو تم نہیں جانتے. ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وہی کھڑا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں پیدا کروں گا جو تم نہیں جانتے. ہم جان بیٹھے ہیں یہ چیزیں، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وہی موجود ہے. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمانا ہے. پیچھے اللہ نے سواریوں کا ذکر کیا ہے، والخیل والبغال والحمیر، جی میں گھوڑا خچر گدھا یہ ساری چیزیں تمہاری سواری کے لیے پیدا کی ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں اللہ پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو. تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا فرما رہا ہے جی. وحی کے ذریعے دوہرا آیا، وحی کے ذریعے پہیا آیا، وحی کے ذریعے کشتی آئی. باقی کون سی شے ہے؟ اسی کو تم مینٹین کر رہے ہو، اسی کو تم جناب چمکا رہے ہو، لشک پشک کر رہے ہو. باقی سارا تو ہے تو وہی بس. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہی ہوا ہے سارا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وحی کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.